ان کیمرہ اجلاس رکھیں اگر یہ خفیہ معاملہ ہے، اور اس کے سامنے یہ خط رکھا جائے کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں جرت ہوئی کہ پاکستان کو دھمکی دے سکے۔ ہماری 74 سالہ تاریخ میں تو کسی کی کبھی یہ جرت نہیں ہوئی۔ کیا ہم آج اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں لوگ خط لکھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں؟ تو کل پارلیمان کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں اور پارلیمان کے ممبران کو بتائیں ہم سب اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ جو اگلے 6 دن وزیر اعظم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پارلیمان کو بتائیں کہ کس نے پاکستان کو دھمکی دی ہے، کس میں یہ جرت ہوئی کہ پاکستان کے عوام کو دھمکی دے سکے۔ کیا ہم میں اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کا نام لے سکے؟ اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک کے سفیر کو فوری طور پر اس ملک سے آپ سفارتی تعلقات توڑ کر اس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں۔ جو خود مختار ممالک ہوتے ہیں ان کو اگر دھمکی دی جائے تو ان کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب سچ بول رہے ہیں تو یہی رویہ پاکستان کا ہونا چاہیے، اور پاکستان کی پارلیمان آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ سچ نہیں بول رہے تو پارلیمان میں آ کر معافی مانگ لیں، کیونکہ آج پھر 2 وفاقی وزراء نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہی باتیں دہرائی ہیں۔ جب آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے، ہمارے ملک کو دھمکی آئی ہے، ہم سب نے مل کر اس دھمکی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم سب نے مل کر اس کا جواب دینا ہے۔ یہ عمران خان کا یا اس کے 2 وزیروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ خط عمران خان صاحب دیکھ سکتے ہیں، ان کے وزیر دیکھ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، تو 23 کروڑ کے عوام کے نمائندوں کو جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں، جو آج اگر آپ خط نہیں دکھائیں گے تو انشاءاللہ 4 اپریل کے بعد وہ خط دیکھیں گے، وہ خط اخبار میں چھاپا جائے گا کہ کون سا وہ ملک ہے جس کے اندر یہ جرت ہوئی کہ پاکستان کو للکار سکے، پاکستان کو دھمکی دے سکے۔ یہ آج ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمان کو بلائیں اور پارلیمان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ یہ کون سا ملک ہے جس نے ہمارے وزیر اعظم کو دھمکی آمیز خط لکھا ہے۔ دھمکی آمیز خط صرف عدم اعتماد کے دوران کیوں آیا، یہ بات بھی وہاں پر طے ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی طے ہونی چاہیے کہ آپ کے وزراء نے جس وزیر اعظم پر الزام لگائے ہیں آج، یا معافی مانگیں یا پھر اس بات کا تہیہ ہو کل کہ یہ حضرات جو ہیں عدالت میں جائیں، ثبوت پیش کریں، کیونکہ آپ نے کسی عام وزیر اعظم پر الزام نہیں لگایا، آپ نے اس شخص پر الزام لگایا ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ جب پوری دنیا کا دباؤ تھا، جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان یہ کام نہ کرے، ہم نے تو کبھی رو رو کر تقریر نہیں کی، ہم نے تو کبھی خط نہیں لہرائے، ہم نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی مجھے تو دنیا ڈرا رہی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور وہ آدمی آج بھی اس ملک کی سیاست کا محور ہے۔ نواز شریف صاحب آج ملک میں نہیں ہے، علاج کے لیے گئے ہیں، لیکن ان کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی وزیر اعظم رو رو کر نام ان کا ہی لیتا ہے، وزراء کو جب تکلیف ہوتی ہے نام ان کا لیتے ہیں۔ تو آج یہ معاملات اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ملک کی خارجہ پالیسی داؤ پر نہ لگائیں، ملک کے معاملات داؤ پر نہ لگائیں۔ مسائل ہیں، کسی نے دھمکی لکھی ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے کر آئیں، پارلیمان میں لے کر آئیں، ہم سب مل کر یہ جو بیرونی خطرات ہمارے ہیں، جو ہم پر
لوگ دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اس ملک کے عوام کے سامنے۔ فیصلہ آپ کا ہے، پارلیمان میں لائیں یا معافی مانگ لیں کہ میں نے جھوٹ بولا، کرسی کی فکر تھی، مجھے پریشانی ہو گئی تو میں نے کہا چلو یہ آخری داؤ یہ بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ مجھے باہر سے دھمکیاں آ رہی ہیں۔ عمران خان کو دھمکی کسی بیرونی قوت سے نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے ہے، جو انشاءاللہ اس کو اگلے چند دنوں میں گھر بھیجیں گے۔ جناب سلطان احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تو پہلے سے ہی اس بات کے مخالف تھے کہ پرویز الہی کو 4 سیٹوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نام لیا جائے، تو ابھی جب معاملات بطور رانا ثناءاللہ بقول ان کے طے ہو گئے تھے، ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش بھی کر دی گئی تھی، تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ مسلم لیگ کاف اچانک آپ سے الگ ہوئی؟ اور اگر وزیر اعظم، دوسرا سوال یہ کہ اگر وزیر اعظم یہ خط پارلیمنٹ میں نہیں پیش کرتے تو آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیونکہ نواز شریف ہم نے کاف لیگ کو دعوت دی تھی کہ یا عدم اعتماد میں شامل ہو جائیں یا اس حکومت کا بوجھ برداشت کر لیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، ان کو مبارک ہو۔ خط اس پارلیمان میں نہیں آئے گا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ پارلیمان میں آ جائے گا۔ اگر خط ہوا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ خط ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے۔ پہلے اپوزیشن کے ملتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، گورنمنٹ نکلتی ہے تو اپوزیشن آ جاتی ہے، تو کب تک فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ عوام کو بھی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کب تک بن جائے گا؟ ایم کیو ایم ایک خود مختار جماعت ہے، کسی کے تابع نہیں ہے، انہوں نے حکومت کا حصہ رہے ہیں، حکومت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ فیصلہ اپنا کر لیں گے۔ ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ایم کیو ایم ایک بہتر فیصلہ کرے گی۔ جو آپ وزیر اعظم صاحب کے خط کی بات کر رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ عسکری قیادت نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا ہے تو اس کا حل قومی سلامتی کمیٹی میں اس کو لانا چاہیے، اور لیکن اس سے زیادہ آج ضرورت یہ ہے کیونکہ ماضی میں کوئی ایسی نظیر نہیں ہے۔ میں نے آج بہت سے پرانے سفارتکاروں سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی بیرونی ملک نے ہمیں خط لکھا ہو اور ہمیں دھمکی دی ہو۔ اگر یہ بات ہوئی ہے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اس پر پوری پارلیمان کو اعتماد میں لے کر اس معاملے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر گیم روز اوپر نیچے ہو رہی ہے، اس وقت جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ کیا ہے اور کیا اس نمبر گیم میں چیمہ صاحب موجود ہے؟ 172 ممبران چاہیے عدم اعتماد کے لیے، انشاءاللہ آپ اس سے ایک بہت بڑی تعداد، اس سے زیادہ آپ جس دن ووٹنگ ہوئی قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں گے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کو ہماری کوئی آفر نہیں ہے، ہم نے کسی کو کوئی آفر نہیں کی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو عمران خان کی حکومت، اس کی نالائکی سے، جو اس نے آج ملک کے حالات کو کر دیا ہے، جو یہاں پر اس نے ملک کو پہنچا دیا ہے، اور ابھی یہ سب سے لیٹسٹ جو بات آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا ملک اتنا کمزور ہو چکا ہے بقول ہمارے وزیر اعظم کے کہ لوگ ہمیں خط لکھ لکھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے اندر کہا تھا کہ اگر کوئی یہ خط دیکھنا چاہے تو آپ کے ریکارڈ ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تو وزیر اعظم کو پہلے آفر کر چکے ہیں خط دیکھنا چاہے۔ کس کو دکھانے کی؟ پارلیمان ہے نا، اپوزیشن پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہے، پارلیمان میں لے کر آئے نا۔ اتنی عرصے سے خط کیوں رکھا ہوا اپنے پاس؟ یہ پہلے دکھانا چاہیے تھا۔ اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو خط آتا ہے دھمکی آمیز تو یہ اس کو نہیں آتا، یہ ہمارے ملک کو آتا ہے۔ آپ نے کیوں یہ خط چھپایا ہے پاکستان کے عوام سے؟ اس کا جواب دیں۔ کی تاریخ میں سلسلہ آتا ہے کہ انہیں بھی ایک خط لکھا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کا جواب دیا تھا اور بعد میں اس وقت اعداد میں رکھے، کیا یہ اس نوعیت کا خط آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کو پورا اعتماد ہے، لیکن کیا ووٹنگ والے دن آپ 172 ممبران وہاں پر پہنچ پائیں گے؟ اس حوالے سے کوئی تصویر مرتب کی ہے آپ نے؟ کوئی روکنا چاہے تو روک کر دکھا دے۔ 172 نہیں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ ممبران پہنچیں گے۔ اور یہ اگر ہمارے ملک کو خط لکھا گیا ہے، یہ مسئلہ صرف وزیر اعظم کا نہیں ہے،
یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. پاکستانیوں کے نمائندے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. خط وہاں پر کل صبح لے آئیں تاکہ اس کا سدباب کیا جائے. شاہد صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ سابق وزیر اعظم پر وفاقی وزراء نے الزامات لگائے اور اس طرح کی باتیں کی، تو کیا اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی تو پھر آپ لوگ ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے؟ قانونی کارروائی کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کی نوکری کے چند دن رہ گئے ہیں, یہ یہاں سے فارغ ہوں گے. قانونی کارروائی اس کے خلاف کی جاتی ہے جس کو پرواہ ہو کہ ملک کے معاملات کیا ہیں, جس کو پرواہ ہو کہ دوسرے کی عزت کیا ہوتی ہے. ان کو اپنی عزت کی پرواہ نہ ہو, دوسرے کی بھی نہیں کر سکتے. اور یہ عدم اعتماد سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو معاملات حکومت کر رہی ہے یہ ملک کے حق میں نہیں ہے. اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. بھائی صاحب, آپ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے خط کے معاملے کو اپوزیشن زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہی ہے, لیکن وزیر خارجہ نے کل یہ کہا ہے کہ وہ چین جا رہے ہیں اور روس کے دورے سے روکنے کے لیے دھمکی دی گئی تھی کہ آپ وہاں نہ جائیں ورنہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو کیا یہ مماثلت ہے دورہ روس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں اگر وہ پریس کو بتا سکتے ہیں تو پارلیمان کو نہیں بتا سکتے. حکومت کی جگہ, ملکی معاملات کی جگہ پارلیمان ہوتا ہے, وہاں پر بات کی جاتی ہے. بھائی صاحب, باقی ملکوں نے کہا کہ اس بات سے متعلق پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں کو بھی اس پر تو آپ ایکٹیو جنرل کہیں گے آپ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ بات کیا تھا جی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے کچھ لیڈران کو پتا تھا اس بات سے, ان کو پتا تھا اس خط کے متعلق؟ سازش میں شریک وہی وزیر اعظم کو بھی پتا تھا, بتا دیتے نا کس کس کو پتا ہے. ابھی بتا دیں. خط کو آج بہرحال ہے 2-2.5 ہفتے ہو گئے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ 7 مارچ کو خط آیا ہے. تو ذرا بتا دیں کس نے خط لکھا ہے. اگر کسی پی ڈی ایم کے رہنما کو بتایا ہے ان سے بھی ہم پوچھ لیں گے, ان کا نام بتا دیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں بھائی خط میں کیا لکھا ہوا تھا. اس میں ابہام کیا ہے, اس میں ڈر کیا ہے؟ خط کو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنے میں آپ خوفزدہ کیوں ہیں اور آپ رو رو پر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہمیں تو باہمت وزیر اعظم چاہیے جو ہمت سے کہے کہ میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے, میں اس خط کا مقابلہ کروں گا, میں خط قوم کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جواب ہوتا ہے ان خطوں کا اگر کوئی خط آیا ہے تو. شکریہ. کیلیبر ہی فاؤنڈ